اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا، ہم ایک اور بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بھارت سے دور ہوتا جا رہا ہے اور وہ روس کو لے کر کے ایک بہت تنازعہ چل رہا ہے اور بڑے تند و تیز بیانات کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے. جے شنکر نے کہا تھا کہ امریکہ نے کہا کہ آپ روس سے تیل لینا بند کر دیں. جے شنکر نے کہا کہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور امریکہ میں بھی دوری آ رہی ہے. مودی جو ہے وہ کسی طرح سے تیار نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی بات مانے اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دوری کا بھی پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بھارت کو اتنا بیک فٹ پہ لے جا کر مودی صاحب کو جس طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے، یہ میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو امریکہ چاہتا تھا بھارت سے، جس طریقے سے بھارت کو انہوں نے اپنے گود میں لے کے اتنے بڑے بڑے معاہدات کیے ہوئے تھے اور بھارت سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بھارت تو نہیں کر سکا تھا کچھ. دوسرا دیکھیے اس وقت جو بھارت کی اور ان کی جو جنگ ہے اس میں زیادہ جو افیکٹ ہے نا وہ اکنامک ہے. وہ یہ ہے کہ نمبر ایک تو چاہتے ہیں کہ روس سے تیل لینا بند کر دیں، روس کی اکانومی کو نقصان پہنچے، روس سے ہتھیار لینا بند کر دیں، روس کی اکانومی کو نقصان پہنچے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اس طرح مودی صاحب کے پیچھے دمے لاتے ہوئے آئے کہ مودی صاحب جس طریقے سے ان کا خیال یہ ہے کہ اس مودی نے بھوٹان کو سکم کو جس طریقے سے رکھا ہوا تھا، تو ٹرمپ صاحب کا خیال یہ ہے کہ انڈیا کو اب ہم اس پوزیشن پہ لے آئے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے تاکہ وہ انڈیا کو اس مقصد کے لیے استعمال کر سکیں جس کے لیے وہ انڈیا کو تیار کرتے رہے ہیں. اور وہ مقصد بڑا واضح ہے. وہ مقصد نمبر ایک تو چین کو روکنا ہے، چین کے خلاف کھڑے کرنا ہے بھارت کو. نمبر ٹو، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ابھی تک پاکستان کو بالکل لٹا چکا ہوگا بھارت، اور اب پاکستان بالکل ایک گزرگاہ کی طور پہ رہ جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی پاکستان کی طرف سے. دونوں مقاصد میں فیل ہو چکے ہوئے ہیں. یہ مودی صاحب کو غصہ جائز ہے، ٹرمپ صاحب کا غصہ جائز ہے. اور ٹرمپ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں میرا خیال اس سے اور بھی زیادہ ہوگا بھارت کو. ابھی جب یہ ان کے اجیت دوول صاحب مل کے آئے ہیں پیوٹن سے، تو ان کے بعد سے جو پہلا افیکٹ تو آپ نے نوٹ کیا ہو تو انڈیا نے آلریڈی روس سے تیل کی جو امپورٹ ہے وہ کم کر دی ہے. وہ کم کیوں کر دیا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے جو کچھ امریکہ بھارت کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ بھارت کی بہت زیادہ وہاں پہ جاسوسی وہاں پہ کر رہے ہیں، امریکہ میں بہت زیادہ تجارت بھی ان کی ہے. اور اگر امریکہ چاہے تو وہ بھارت کو اس سے زیادہ اور سکویز کر سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک حد سے زیادہ نہیں جائے گا. اس میں دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا، بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں یہ نہیں بھول جانا چاہیے کہ جب بھی امریکی جو آفیشیلز ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو امریکہ کے جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں اب یہ کہنا ہی چاہتا ہوں کہ پاکستان کو امریکہ کے اور بھارت کے بگڑتے ہوئے تعلقات پہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے تعلقات امریکہ سے ٹرانزیکشن رہے ہیں اور آج سے نہیں ہے. میں ساری ہسٹری کوٹ کر سکتا ہوں، ہمارے اپنے سامنے ہوا جو کچھ کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ. تو وہ پاکستان کو کسی وقت بھی کسی طریقے سے بھی جھٹکا دے سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس میں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اس جو موقع بنا ہے اس میں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ سے پاکستان لڑ سکتا ہے، لڑنا چاہیے. امریکہ سپر پاور ہے، ہر ایک کا ہمسایہ ہے، لیکن ہمارے اپنے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ان پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے. نمبر ٹو، جو بھی امریکہ چاہتا ہے اس خطے میں کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس سے کیا پاکستان کے کوئی ایسی چیز تو نہیں اس کو نقصان پہنچ سکے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں اس میں بہت ساری بات ہو سکتی ہے، لیکن میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں، یہاں پہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت بہت سوچ سمجھ کے، مجھے امید ہے کہ ہماری لیڈرشپ اتنی قابل ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے بھی فیصلے کرے گی. امریکہ کے اوپر اعتماد کرنا، میرا خیال ہے اگر ایک طرف ناگ ہو اور ایک طرف امریکہ ہو، میں ناگ پہ شاید اعتماد کروں، امریکہ میں ابھی اعتماد کروں تیار نہیں اس پہ. Well, that's a big statement. علی سرور نقوی صاحب، سر کیا ہم بلائنڈ فیتھ ڈال سکتے ہیں امریکہ پر؟ کیونکہ امریکہ جس طرح سے آپ نے کہا ڈیفینیٹلی جو اعزاز امریکہ ہمیں دے رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، بٹ کین وی ٹرسٹ امریکہ؟ یہ سوال تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ سنتا رہا ہوں. دیکھیے یہ سوال ہی درست نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ ہمیں اپنا قومی مفاد دیکھنا ہے. فارن پالیسی مبنی ہے اس بات پہ کہ آپ کا قومی مفاد کیا ہے.
تو امریکہ یا روس یا چین، ایون چائنا، کس حد تک ہم ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں. اور چائنا سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے اور ہمیشہ اس نے کیا ہے. تو امریکہ کو ٹرسٹ کرنا ہمارے لیے ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، ہمیں لڑائی نہیں مولنی چاہیے. یہ گلوبل پاور ہے، گلوبل پاور رومن امپائر کے زمانے سے آج تک جو بھی گلوبل پاور رہی ہے وہ دنیا میں جہاں دل چاہے جو دل چاہے کرتی ہے. اس لیے پاکستان کے ساتھ بھی وہ اکثر بہت غلط اپروچ بھی رکھا ہے انہوں نے اور رکھتے ہیں. ہمارے اوپر جب سینکشنز لگتی ہیں تو ایسی سخت لگتی ہیں کہ ہمارا بہت ہی اقتصادی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. میں واشنگٹن جب گیا تھا 1991 میں تو اس وقت وہاں پہ ہمیں واچ لسٹ پہ رکھ لیا گیا تھا، ٹیررسٹ اسٹیٹ اسپانسرز آف ٹیررزم پہ. تو ہمیں واچ لسٹ پہ رکھا گیا تھا. تو مجھے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بلا کر کہا خاص طور پہ تو واچ لسٹ پہ رکھا گیا ہے، 6 مہینے میں اگر ہم آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ اگر صحیح نہ ہوئی تو پھر ہمیں آپ کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ڈکلیئر کرنا پڑے گا، جیسے کیوبا ہے یا نارتھ کوریا ہے یا لیبیا اس زمانے میں. تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ 6 مہینے کے بعد ہمیں واچ لسٹ سے نکال دیا گیا. تو امریکہ تو ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا ہے اور آگے بھی کر سکتا ہے. اس وقت ہمارے تعلقات اچھے ہیں، شکر ہے، اور ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیشہ اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے.